السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ استخارہ کرنے کا طریقہ اور استخارہ کس چیز کے لیے کیا جاتا ہے، کس کس کام کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا آج اس ویڈیو میں۔ استخارہ، مسنون استخارہ جو سنت استخارہ ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ مسنون استخارہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب چند منٹوں میں مل جائے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ یہ تسبیح والا استخارہ کریں۔ عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ عمل سمجھ میں آیا، سمجھ میں آنے کے بعد آپ اگر دوسروں کو شیئر کریں گے صدقہ جاریہ سمجھ کر، تو اس ثواب میں آپ بھی برابر کے مستحق ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک ضروری بات جو ہے، نہایت ہی ضروری ہے، وہ بتانے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے جسم کے جو کپڑے ہیں، لباس، وہ صاف اور پاک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا جسم کا لباس پاک اور صاف نہ ہوا تو پھر امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا صحیح جواب نہیں ملے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس استخارہ کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر یہ استخارہ کرنا ہے۔ اگر آپ باوضو نہ ہوئے تو بھی آپ کو امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب صحیح نہیں ملے گا۔ یہ استخارہ کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ استخارہ آپ نے کہیں رشتہ کرنا ہے، اس رشتہ کرنے سے پہلے آپ اس استخارہ کو کر کے اپنے سوال کا جواب جان سکتے ہیں کہ آیا آپ جہاں پہ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ جگہ آپ کے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، یا آپ کہیں پہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس استخارہ کو کر لیں۔ اس استخارہ کو کرنے کے بعد آپ وہاں پہ کاروبار اسٹارٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو آیا وہاں پہ کاروبار میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یا کوئی بھی کام، یا آپ کہیں پہ سفر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے سفر فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ کوئی بھی کام، آپ اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب چند منٹوں میں مل جائے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ یہ تسبیح والا عمل کر لیں۔ تو بڑھتے ہیں عمل کی طرف۔ تو آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے۔ تسبیح کو آپ نے کیسا پکڑنا ہے؟ یہ محراب والی جگہ ہے تسبیح کی، آپ نے اس طرح پکڑنا ہے تسبیح کو، اور دوسری سائڈ یہ، یعنی تسبیح کو آپ نے بالکل درمیان سے پکڑ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاخلاص کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الاخلاص کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، نماز والا درود۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس تسبیح کو بالکل ایسا سیدھا رکھنا ہے اپنے فیس کے سامنے، اپنے چہرے کے سامنے۔ آپ نے اپنے یہاں سے، اس سائڈ سے تسبیح کے اس سائڈ سے تسبیح کو دم کرنا ہے۔ یہاں سے دم کرنا شروع کرنا ہے اور آپ کا دم اس سائڈ پہ ختم ہونا چاہیے۔ یعنی آپ نے یہاں سے تسبیح کو دم کرنا شروع کر دینا ہے، ایسے دم کرنا شروع کریں گے اور آپ کا دم یہاں پہ ختم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ تسبیح کو یہاں سے پکڑنا ہے، محراب والی، سیدھے ہاتھ سے محراب والی جگہ سے پکڑ کے اندازاً آپ نے چند دانے لے لینے ہیں۔ چند دانے آپ نے، مثلا آپ نے یہاں سے اس طرح کیے، چند دانے آپ لے لیں۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، جو سب سے اہم کام ہے آپ کے لیے جو کرنا ہے، آپ نے وہ کیا پڑھنا ہے اس تسبیح میں؟ آپ نے تسبیح میں پڑھنا ہے بسم اللہ خیرہ و شرہ
بسم اللہ خیرہ و شرہ. آپ نے ایسے ہی ہر دانے پہ ایک ایک لفظ کو پڑھنا ہے. پہلے دانے پہ بسم اللہ، دوسرے دانے پہ خیرہ، تیسرے دانے پہ و شرہ. آپ نے ایسے کرتے کرتے جب آپ اینڈ پہ پہنچیں گے بسم اللہ خیرہ و شرہ، آپ جیسے ہی اینڈ پہ پہنچیں گے، اگر آپ کا اینڈ والا لفظ بسم اللہ آتا ہے، اگر آپ کا اینڈ والا جو دانہ ہے سب سے آخر والا دانہ اگر آپ کا بسم اللہ کے ساتھ ختم ہوتا ہے، اس آخر والا دانے میں بسم اللہ آتی ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے. آپ کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. آپ جس مقصد کے لیے بھی استخارہ کر رہے ہیں وہ استخارہ کیا ہے؟ آپ کا سوال کا جواب جو ہے وہ بہتر ہے. اگر جو سب سے آخر والا دانہ ہے وہ آپ کی سوال کا جواب جو ہے وہ خیر ہی میں آتا ہے، اگر وہ خیر ہی میں آتا ہے تو آپ کے لیے یہ نہایت ہی مفید ہے. آپ کا جو مقصد ذہن میں لے کے آپ نے استخارہ کیا ہے، اس استخارے کا جواب اگر آپ کو خیر ہی سے ملتا ہے تو یہ آپ کے لیے نہایت ہی مفید ہے. پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کام کو کرنے میں تاخیر نہ کریں، آپ جلد ہی جلد اس کام کو شروع کر دیں. تیسرا، اگر آپ کے سوال کے جواب میں اینڈ کا دانہ جو ہے وہ شر ہی کے ساتھ آتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس جو مقصد آپ ذہن میں لے کے بیٹھے ہیں اگر اس کا جواب وہ شر ہی کے ساتھ آتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ پھر آپ اس سے کیا کریں؟ بچیں، آپ اس کام کو کرنے سے رک جائیں. امید ہے آپ کو استخارے والا یہ عمل سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ میں نے یہاں پہ لکھ کے بھی بتا دیا ہے. استخارہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے. اس کے بعد 21 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورت کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد ہر دانے میں اندازاً آپ نے دانے لینے ہیں تسبیح کے. اس کے بعد آپ نے پہلے دانے پہ بسم اللہ، پھر دوسرے دانے پہ خیر ہی اور تیسرے دانے پہ وہ شر ہی. آپ نے اسی طرح اس عمل کو کرنا ہے، استخارے والا عمل کو کرنا ہے. امید ہے کہ آپ کے سوال کا آپ کو بہتر جواب ملے گا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہے تو آپ نے اس کو آگے آپ نے شیئر کرنا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.